یہ جو پانی بچ گئے یہ ان کے سموں پر ڈال دو۔ عزاداروں مجھے بتاؤ، ایسا کریم ابن کریم حسین کیا اس لائق تھا اس کی اولاد پیاسی ذبح کی جاتی؟ اور مجھے اتنا بتائیے، یہ پانی اگر حسین اپنے پاس استاق رکھتے اور محفوظ رکھتے، کیا 10 محرم تک حسین کی اولاد پیاسی رہتی؟ کیا 10 محرم کے دن علی اصغر کے لیے حسین کو پانی مانگنا پڑتا؟ یہ ہے حسین کی کریمی، وہ حسین کی عزادار۔ دو جملے اور سن دو، مجلس کا معلوم ہے۔ خیمے نصب ہو گئے، جس منزل پر رکے ہیں نا دونوں لشکر، اور کا لشکر اور حسین کا لشکر، حسین مولا کا خیمے نصب ہو گئے۔ حسین مولا اپنے خیموں میں اور اپنے خیمے میں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مولا نماز ظہر کے لیے باہر تشریف لائے، مصلی امامت بچھا۔ حسین کے جتنے اصحاب اور ساتھی تھے انہوں نے جماعت نماز کھڑی کی اور حسین مولا کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ جس وقت ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے حسین مولا کھڑے ہوئے ہیں نا، ایک مرتبہ ہور سے مخاطب ہو کر حسین کہتے ہیں، ہور ہم تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھا رہا ہوں، تم بھی نماز پڑھو اور تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ۔ مسائب کے بیچ میں ہی پیغام دینے ہوتے ہیں نا، ایسی کٹھن منزلوں میں جو حسین نماز کو نہ بھولے، حسین کی عزادار کو نماز فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو حسین کا پیغام بھی دیکھو، حسین نماز کی تاکید کر رہے ہیں، کہا اور نماز پڑھو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں ہم الگ جماعت قائم نہیں کریں گے، نماز آپ ہی کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ حسین کی امامت میں ہور نے نماز پڑھی، اور پھر اس منزل سے لے کر کربلا تک جتنی منزلیں آئی ہیں نا، تمام منزلوں پر ہور نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی، اور زہرا کے لال کے پیچھے جو اس نے نمازیں پڑھی نا، یہی وہ نمازیں ہیں جنہوں نے شب عاشور اس کی تقدیر بدل کے رکھی۔ یہ نمازیں اس کے کام آ گئیں۔ عزادارو، میں نے تفصیلات کو چھوڑ دیا میں نے تفصیلات۔ محترم تشریف لے آئے ہیں اور مجھے بھی بڑی دور جانا ہوتا ہے، وقت میرے پاس نہیں ہوتا، بہت کم وقت ہوتا ہے، لیکن سنو دو جملے۔ کربلا پہنچ گئے، 2 محرم کربلا پہنچے۔ فرات کے کنارے جو لگے ہوئے خیمے تھے نا، 4 محرم کو وہ خیمے ہٹا دیے گئے، 7 محرم سے پانی بند ہو گئے۔ شب عاشور رات بھر پسر سعد کا لشکر صبح بڑھ کر حملے کرنے کے لیے رات بھر تیاری کرتا رہا، اور حسین کا لشکر رات بھر عبادت کرتا رہا۔ یہ 2 لشکر یہ کام کر رہے تھے، اور کیا کر رہا تھا؟ اور عالم اضطراب میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اور شب عاشور رات کی تاریکی میں چلتا ہے اور آتا ہے پسر سعد کے سامنے آ کر کہتا ہے، او پسر سعد، یہ بتا، یہ جنگ رک نہیں سکتی، یہ جنگ ٹل نہیں سکتی۔ پسر سعد کہتا ہے، اور حسین کو گرفتار کر کے بھی تو لایا ہے، اور کل سب سے پہلا حملہ بھی تو نے کرنا ہے۔ اب تو جنگ رکنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کوئی چانس نہیں ہے۔ اور واپس آئے، کافی دیر تک تلوار کے قبضے پہ پیشانی رکھ کے سوچتے رہے، پھر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آئے اور آ کر کہتے ہیں، پسر سعد، یہ جنگ رک نہیں سکتی۔ اس نے کہا، اور آج کیسی باتیں کر رہا ہے، سنتے اور آج کیسی باتیں کر رہا ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو ہور نے تیر کمان اپنے گھٹنے سے توڑی اور پسر سعد کے منہ پہ ماری، کہا، یہ لو، ہم تو جا رہے ہیں زہرا کے لال کے قدم، یہ لو۔ اور چلا آگے آتا ہے، بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے، میں نے منع نہیں کیا تھا کہ گرفتار کر کے نہیں لاؤ زہرا کے لال کو؟ اور کا بیٹا کہہ رہا، میں نے منع نہیں کیا تھا۔ سنو گے جملے، میں نے منع نہیں کیا تھا، نہیں کر کے لاؤ گرفتار۔ اپنے باپ کو کلائی سے پکڑتا ہے، کون؟ اور کا بیٹا کہتا ہے، ادھر آؤ، اور بطول ذاتیوں کے جو سیاہ خیمے لگے ہوئے تھے نا، ان کے پیچھے لے کے آتا ہے۔ کہا، ذرا اس خیمے کی چادر کے ساتھ
اپنا کان لگاؤ. حر نے کان لگایا. کیا آواز آئی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس. اور کہتے ہیں مجھے تو زیادہ نہ مار، میں پہلے ہی بڑا پشیمان ہوں، میں تو جا رہا ہوں. چلو. حر کا بیٹا بھی خوش ہوا، دونوں گھوڑے پر سوار. بعض روایات میں حر کا غلام بھی ساتھ چلا. حر اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر سے چلا، ادھر سے فرزند زہرا کھڑے ہوئے. جب پوچھا نا اصحاب نے کہ مولا کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کہا ایک مہمان آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے. کم مہمان آ رہا ہے، حر کا مصائب ہو رہا ہے. آج 3 محرم کو حر کا تذکرہ ہو رہا ہے. کم مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے. حر آیا. جیسے ہی حر نے دیکھا نا کہ فرزند رسول میرے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو گئے ہیں، حر نے خود کو گھوڑے سے نیچے گرایا اور اپنی پیشانی فرزند رسول کے قدموں پہ رکھی اور کہا شرمندہ نہ کریں، نوکروں کا سردار تھوڑی استقبال کرتے ہیں. کہا شرمندہ نہ کریں، اور اپنی پیشانی کو فرزند رسول کے پیروں پر رکھ کر حر کہتا ہے میری خطا معاف ہو سکتی ہے، میری غلطی معاف ہو سکتی ہے. خدا کی قسم کائنات میں اتنا بڑا شہنشاہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. سنو گے جواب حسین کا؟ کیا کہا حسین نے؟ جیسے ہی حر نے کہا نا کہ حسین بادشاہ میری غلطی معاف ہو سکتی ہے، میرے حسین مولا کہتے ہیں حر تو ابھی معافی مانگ رہا ہے، میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے پہلا قدم میری طرف بڑھایا. جب تو نے پہلا قدم اٹھایا تھا میری طرف، میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا. سنو بس 2 جملے اور میں نے ختم کر دیا مصائب. حر کہتا ہے آپ نے تو معاف کر دیا، لیکن میرا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک ثانیہ زہرا علی کی بیٹی مجھے معاف نہ کر دے. جب تک علی کی بیٹی مجھے معاف نہ کر دے اس وقت تک میرا دل مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. آپ لے چلیں مجھے شہزادی کے خیمے کے پاس، میں اپنی اس گنہگار زبان سے معافی مانگوں گا. حسین چلے، حسین آگے آگے اور پیچھے پیچھے. ساتھ میں عباس ہے. جناب زینب عالیہ کے خیمے کے باہر رکے حسین، اور خیمے کے باہر کھڑا ہوا. حسین آواز دے کر کہتے ہیں بنت علی، اے بہن حر معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. حر معافی مانگنے کے لیے آیا. جیسے ہی حسین نے کہا نا حر معافی مانگنے کے لیے آیا، حر کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو آقا زادی سے اس گنہگار زبان کے ساتھ خود معافی مانگوں. کہا مانگو. حر نے اپنی جھولی پھیلائی اور جھولی اٹھا کے کہتا ہے اے گنہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی، اے گنہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی، یہ خطا کار آیا ہے، یہ گنہگار آیا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر دیجئے. حر کہتے ہیں میں جانتا ہوں جب میں نے لشکر کو روکا تھا میرے سپاہیوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، ان ننگی تلواروں کو دیکھ کر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں نکل گئی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں نکل گئی تھیں. آقا ذاتی مجھے معاف کرو گے؟ بہن بھائی سے بڑھ گئے. جیسے ہی حر نے کہا نا کہ مجھے معاف کر دیں گی، بڑا خطا کار ہوں. عزادارو حر کا یہ کہنا تھا. یا علی کی بیٹی کہتی ہے حر شرمندہ نہ کر، حر شرمندہ نہ کر. علی کی بیٹی کہتی ہے حر، آخری جملے ختم کر رہا ہوں مصائب. علی کی بیٹی کہتی ہے حر شرمندہ نہ کر، میں تو اس بات پر بڑی شرمندہ ہوں. کل جب تو دشمن بن کر آیا تھا اور تو نے ہمارا لشکر روکا تھا، ہم نے تیری مہمان نوازی کی تھی، تجھے بھی پانی پلایا تھا، تیرے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا تھا. ہائے علی کی بیٹی آج اس حال کو پہنچ گئی ہے. اور جب تو آج میرا بھائی بن کے آیا ہے، نہ تجھے کچھ کھلا سکتی ہوں، نہ تجھے کچھ پلا